شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دین و اس ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت، سوچ، سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت سردی کا موسم تھا، انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف میں اوڑھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں کام بھی کرتے جا رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جس وجہ سے بھی میں روں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل دیے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے تو ہر کوئی ہے لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلے گئے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ، پیو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ کون پیسے گا جو؟ نہ پیسے تو مالک صبح مجھے مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، صبح مجھ سے یہ جو پیسے ہوئے لے لینا۔ میں سو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو مل گئے، اور دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی، وہ ساری رات چکی پیستے رہے۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گیا۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا۔ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس بلال نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بند جاتی تھیں، زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اظہار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور تھا کہ اللہ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔